السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ہلاکو خان بدبخت ایک درندہ صفت انسان نما حیوان، جس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں سے بڑے بڑے مینار تعمیر کیے۔ انسان جب اس کی موت کا تذکرہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی طاقت اگر کسی کو مارنا چاہے اور اللہ اس کو زندہ سلامت بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کا ایک بال تک بگڑ نہیں کر سکتی۔ ہزاروں مسلمان جو تین قطاروں میں منقسم ہو کر ایک کھلے میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ درندہ صفت انسان نما حیوان اپنے تیز رفتار انتہائی اعلیٰ گھوڑے پر اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جلوہ افروز ہے۔ اس کے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں فوج اور پولیس، اس کے وزیر و مشیر موجود ہیں۔ جلاد ہاتھوں میں تلوار لیے اس بات کے منتظر ہیں کہ یہ انسان جو حیوان نما اور درندہ صفت انسان ہے، یہ جو ہی حکم دے اور مسلمانوں کی یہ گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں۔ بالآخر اس درندہ صفت انسان نما حیوان کی زبان فضا میں گونجی کہ ان مسلمانوں کی گردنیں، کھوپڑیاں تن سے جدا کر دی جائیں۔ جلاد بدبخت شروع ہوا اور اس نے پہلی قطار سے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا۔ ایک کھوپڑی گری، دوسری گری، تیسری گری، چوتھی گری، پانچویں گری، چھٹی گری، ساتویں گری۔ کھوپڑیوں کے انبار لگتے گئے۔ پہلی قطار کے اندر قریب ہی کھڑا ایک بزرگ، ایک مسلمان بوڑھا قیدی، وہ پہلی قطار سے بھاگا، دوسری قطار میں جا کھڑا ہوا۔ جب جلاد پہلی قطار ختم کر کے دوسری قطار میں پہنچا اور پھر کھوپڑیاں گرانی شروع کی، جو ہی اس بوڑھے کے قریب پہنچا تو یہ بوڑھا پھر دوسری صف سے نکلا اور تیسری صف میں جا کھڑا ہوا۔ اب وہ درندہ صفت انسان نما حیوان، جس کے ایما پر، جس کے اشارے پر مسلمانوں کی کھوپڑیاں تن سے جدا کی جا رہی تھی، ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا، ہر چیز سے اس کی نظریں ہٹ کر اس بوڑھے انسان پر جمی ہوئی تھی کہ یہ کیسا انسان ہے۔ پہلی صف سے بھاگا، دوسری میں پہنچا، دوسری سے بھاگا، تیسری میں پہنچا۔ قریب تھا کہ دجال جو تیسری قطار شروع کر چکا تھا، وہ قتل کرتے 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 اس بوڑھے کے پاس جو ہی پہنچا اور تلوار اس کی کھوپڑی اڑانے کے لیے فضا میں جو ہی لہرائی، اس درندہ صفت انسان نما حیوان کی آواز گونجی کہ اے جلاد رک جاؤ۔ جلاد رک گیا۔ اس بوڑھے قیدی، بوڑھے بزرگ مسلمان، اس درندہ صفت انسان نما حیوان اپنے سامنے طلب کیا۔ جب اس بزرگ نے اس بزرگ کو
اس بدبخت انسان کے روبرو کھڑا کر دیا گیا تو اس نے پہلی قطار دوسری قطار سے بھاگنے کی وجہ دریافت کی۔ اس بزرگ نے، اس اللہ کے ولی نے یہ جواب دیا کہ دیکھو، میں اپنی موت سے بچنے کے لیے پہلی قطار سے بھاگا، دوسری میں پہنچا، دوسری سے بچا، تیسری میں پہنچا۔ فرمایا جب آپ تیسری میں پہنچ گئے تھے تو اب آپ کو آپ کی موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اس بوڑھے کے ایمان پر اور قوت ایمانی پر انسان قربان جائے۔ فرمایا کہ اب بھی ایک ذات ایسی ہے جو مجھے آپ کی تلوار سے بچا سکتی ہے۔ فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے؟ لاکھوں کی فوج میرے حکم پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، جلاد کے ہاتھ میں نیام سے نکلی ننگی تلوار فضا میں لہر رہی ہے اور میرے ایک حکم پر تیری گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ فرمایا نہیں، مجھے ایک ذات بچانے والی موجود ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے موت سے بچا سکتی ہے۔ اس بدبخت درندہ صفت حیوان نما انسان نے جب پوچھا کہ وہ کون ذات ہے تو مسلمان بزرگ نے جواب دیا، وہ میرا اللہ ہے جو آپ کی تلوار سے مجھے بچانے پر اب بھی قادر ہے۔ چنانچہ اللہ نے پھر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ تلوار اس درندہ صفت انسان نما حیوان جس کے اشارے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، تلوار زمین پر گری۔ وہ اس کو اٹھانے کے لیے جھکا تاکہ اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنی تلوار اٹھائے۔ ایک پاؤں اس کا زمین کے اوپر تھا اور دوسرا پائیدان کے اندر تھا۔ لاکھ کوشش نکالنے کی لیکن پاؤں جو اس کا اس میں پھنسا اور اس کا گھوڑا بدکا۔ اسی سمت لاکھوں لوگوں نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گھوڑا تیز رفتاری میں بے مثال تھا۔ اتنا بھاگا، اتنا بھاگا، اتنا بھاگا کہ اس بدبخت کا، اس درندہ صفت انسان نما حیوان کا سر پتھروں سے کچل 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 کر زخمی کر دیا گیا اور اس بدبخت کو اس طرح نیست و نابود کر کے موت کے گھاٹ کو اتار دیا۔ اور اس کی جو فوج تھی، جب اس نے دیکھا کہ ہمارے بدبخت بادشاہ کا، ہمارے بڑے کا جب یہ حال ہوا ہے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ مسلمان بزرگ، مسلمان قیدی اللہ کی قدرت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی لاکھوں کی تعداد میں انتہائی قوت اور طاقت کی حامل فوج دم دبا کر بھاگ گئی، اور یوں اللہ نے غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، اپنے دماغ کے اندر انا رکھنے والے، کینہ رکھنے والے اس بدبخت حیوان نما انسان، درندہ صفت انسان، ہلاکو خان بدبخت کو تباہ و برباد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انسان کامل یقین رکھتے ہوئے آج بھی اگر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کے اندر کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔